لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا گراؤنڈ پہ لگ بھگ بہت سارے ایسے مکانات ہیں جن کو لگ بھگ 80% 90% ڈیمیج ہوا ہے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی امداد ابھی نہیں ملی ہے۔ عمر اللہ صاحب نے شاید 5 لاکھ جو ہے اناؤنس کیا تھا، تو میرے خیال سے ابھی تک کسی کے پاس وہ پہنچا نہیں ہے۔ میرے خیال سے اور 5 لاکھ سے کچھ ہوگا بھی نہیں، آپ یقین مانیے اتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیے جو پہاڑی علاقے اگر وہ نیچے سے اینٹ لائیں گے اوپر، اگر آپ پلین ایریاز میں اس اینٹ کو اس جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں 10 روپے دیتے ہیں تو ان کو 20 روپے دینے ہیں، تو ان کو وہاں پہ 5 لاکھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ان کے مکانات جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اور میں مرکزی سرکار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بارڈر علاقے کے لوگ چاہے اوڑی، کرنا، ٹنگڈار، پونچھ، رجوری ہو، ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر جو ہے پھر سے آباد کر سکے۔ یہ حسب معمول سب سے زیادہ نقصان بارڈر علاقے کے لوگوں نے اٹھایا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی وی اینکرز سے جو باقی جرنلسٹ تھے وہ اے سی روموں میں بیٹھ کے وہاں پہ جنگ کو ہوا دیتے تھے، اور عام آدمی جو یہاں پہ بارڈر علاقے پہ تھے وہ سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھا رہے تھے۔ ہم نے آج یہ شیلنگ افیکٹڈ ایریا جو ہے اوڑی کے، ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا اور گراؤنڈ رپورٹ لی، اور ہم نے ایک لسٹ تیار کیا ہے کہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے ہم ان کو جو ہے کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا گراؤنڈ پہ لگ بھگ بہت سارے ایسے مکانات ہیں جن کو لگ بھگ 80% 90% ڈیمیج ہوا ہے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی امداد ابھی نہیں ملی ہے۔ میں نے لگ بھگ میرے خیال سے 90% لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں صرف 6000 یا 6500 امداد ملی ہے، جو کہ کافی نہیں ہے۔ تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ آپ ان کو جینوئن معاوضہ دیں، کیونکہ ان کے مکانات جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اور میں مرکزی سرکار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بارڈر علاقے کے لوگ چاہے اوڑی، کرنا، ٹنگڈار، پونچھ، رجوری ہو، ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر جو ہے پھر سے آباد کر سکے۔ دیکھیے جیسے حسب معمول جب شیلنگ ہوتی ہے تو یہ بارڈر علاقے کے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں، اور آج بھی ویسا ہی ہوا۔ حسب معمول سب سے زیادہ نقصان بارڈر علاقے کے لوگوں نے اٹھایا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی وی اینکرز سے جو باقی جرنلسٹ تھے وہ اے سی روموں میں بیٹھ کے وہاں پہ جنگ کو ہوا دیتے تھے، اور عام آدمی جو یہاں پہ بارڈر علاقے پہ تھے وہ سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھا رہے تھے۔ تو میرے خیال کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے، امن سے ہی جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال سے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہے اس پار کے اس پار کے، ان کو ٹیبل پہ آ کے یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے تاکہ یہ مار داڑ بند ہو، تاکہ یہ شیلنگ بند ہو اور یہاں پہ لوگ امن اور وقار کے ساتھ زندگی جی سکیں۔ یہی گزارش رہیں گے، حالانکہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں نہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کے لیے کچھ کرے۔ عمر اللہ صاحب نے شاید 5 لاکھ جو ہے اناؤنس کیا تھا، تو میرے خیال سے ابھی تک کسی کے پاس وہ پہنچا نہیں ہے۔ میرے خیال سے اور 5 لاکھ سے کچھ ہوگا بھی نہیں، آپ یقین مانیے اتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیے جو پہاڑی علاقے اگر وہ نیچے سے اینٹ لائیں گے اوپر، اگر آپ پلین ایریاز میں اس اینٹ کو اس جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں 10 روپے دیتے ہیں تو ان کو 20 روپے دینے ہیں، تو ان کو وہاں پہ 5 لاکھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک اچھا پیکیج ان کے لیے ہونا چاہیے، اسپیشل پیکیج ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ زندگی پھر سے بسر کر سکے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو بھی رینٹڈ اکوموڈیشنز میں رہ رہے ہیں یہاں اوڑی میں، بونیار میں، اور ان کے بچے جو ہے ابھی تک سکول واپس نہیں گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک وہ سکول واپس نہیں گئے، ان کے لیے بھی ایک ایسا کچھ اسپیشل جو ہے وہ اکوموڈیشنز دیکھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے وہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، وہ شاید کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے پھر رینٹڈ اکوموڈیشنز پہ رہے۔ ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک جو ہے اکوموڈیشن دے تاکہ پھر سے وہ اپنے جو ہے سکول جا سکے اور وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔